جامعہ نظامیہ نے ایک فتویٰ جاری کرتے ہوئے کہا کہ صرف 10 ذی الحجہ کو طلوع فجر سے 12 ذی الحجہ کو قبل مغرب تک ادا کی جانے والی قربانی ہی قابل قبول ہوگی۔ ایک استفسار کے جواب میں جامعہ نظامیہ نے مزید کہا کہ ایام قربانی کے بعد قربانی کا جانور خریدنے کی صورت میں جانور کو صدقہ کرنا اور جانور نہ خریدنے کی صورت میں اس کی رقم صدقہ کرنا واجب ہے۔ جامعہ نظامیہ سے سوال کیا گیا تھا کہ آیا 10 ذی الحجہ سے قبل یا شب عید بعض تاجر حضرات قربانی کے جانور ذبح کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایسی صورت میں تاجرین کا یہ عمل کیسا ہے؟ جامعہ نظامیہ نے کہا کہ شہر میں عید کی نماز سے قبل اور دیہات میں طلوع فجر سے قبل ذبح کرنے سے قربانی ادا نہیں ہوتی، بلکہ وہ محض گوشت کھانے کے لیے ذبح کردہ جانور ہوگا۔ انڈیا صوفی امت کونسل کی جانب سے ہر سال قربانی کا نظم کیا جاتا ہے، اور امت کونسل کے جو ہمارے ذمہ داران مفتیان اور علماء حضرات ہیں ان کی نگرانی میں شرعی لحاظ سے تمام چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے قربانی کی جاتی ہے۔ سال گزشتہ ہم جب فجر پڑھ کر عید کی نماز پڑھ کر قربانی کے سلسلے میں مقررہ مقام پر گئے تو ہم نے وہاں دیکھا کہ وہاں پہ آلریڈی کئی چمڑے کے ڈھگار لگے ہوئے تھے اور لوگ قربانی کے گوشت لے کر جا رہے تھے۔ تو ہم نے وہاں کے صاحب سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم رات سے ہی قربانی کا سلسلہ ہی شروع ہو گیا تھا۔ تو اس چیز کو ہم ذمہ داران کونسل نے مشاہدہ کرنے کے بعد یہ غور کیا کہ بھئی اس سلسلے میں جامعہ نظامیہ سے رہنمائی حاصل کی جانی چاہیے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے جامعہ نظامیہ سے یہ سوال کیا گیا، جیسا کہ مولانا مفتی تقی الدین نظامی صاحب نے پڑھا بھی، اور اس سلسلے میں عوام خصوصاً مسلمان بھائیوں سے ادباً گزارش یہی ہے کہ وہ تحقیق کے بعد اور اچھی طرح دیکھ کر ہی علماء حضرات کی نگرانی میں جہاں پر ہو وہیں پر ہی قربانی دیں تو زیادہ بہتر ہے، اور ایسے دیانتدار تاجرین جو عید کے بعد تمام شرعی لحاظ کا کرتے ہوئے قربانی دیں وہاں دیں۔ بہرکیف اس فتوے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قربانی دینے والا شخص ہی پوری طرح اطمینان کر کے اپنی قربانی دے، وہی ذمہ دار ہوگا۔ اگر وہ کم قیمت دیکھ کر اور لاپرواہی سے ذمہ داری کسی کو دیں گے تو پھر ان کی قربانی ان پر واجب رہے گی۔ یہ اس فتوے سے یہ بات ثابت ہوئی ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ حیدرآباد میں عید کے دن جلد سے جلد گوشت پہنچانے کی عام طور پہ کہا جاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وجہ سے رات سے قربانی ہو رہی ہے۔ یہ بھی ہمارے ملت اسلامیہ کو اس سلسلے میں بھی غور کرنا ہوگا کہ کہیں ان کی عجلت کی وجہ سے مجبور ہو کر لوگ راتوں میں قربانی کر کے تو نہیں دے رہے ہیں، پہلی بات۔ اور دوسری بات، کم قیمت دیکھیں گے آپ، کم سے کم قیمت دیکھیں گے تو پھر آپ کی صحیح قربانی نہیں ہوگی، اس چیز کو بھی آپ ملحوظ رکھیے۔ ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے بااعتماد لوگ علماء حضرات اور دیانتدار حضرات ان حضرات سے رجوع ہو کر اپنی قربانی کروائیں تاکہ آپ اپنے شرعی فریضے سے سبکدوش ہو سکیں۔ صوفی امت کونسل کی عوام میں اور خصوصاً مسلمان بھائیوں میں شعور بیداری کی یہی ایک تجویز تھی کہ جامعہ نظامیہ سے سلسلے میں رہنمائی حاصل کی جائے، لہذا آپ حضرات کو بھی زحمت دی گئی کہ آپ حضرات سے بھی خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسلمانان حیدرآباد کو اس سلسلے میں آپ تشہیر کریں کہ صحیح لوگوں تک اپنی قربانی کا کام کروائیں۔ اور تاجرین حضرات سے بھی گزارش ہے کہ وہ حضرات بھی شرعی طور پر اپنے آپ کو گنہگار نہ بنائیں اور اس کے تقاضوں کی تکمیل کرتے ہوئے قربانی دیں۔ امت کونسل کی جانب سے بھی ہر سال کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ قربانی کا اہتمام مفتیان حضرات علماء حضرات کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں بھی آپ حضرات رجوع ہو سکتے ہیں۔ Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An institute of success schools.